نبی علیہ السلام کے بعد دو صحابہ، ایک نے دعویٰ کیا یہ زمین میری ہے، ایک نے دعویٰ کیا یہ زمین میری ہے، دوسرے نے دعویٰ کیا یہ زمین میری ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جو عدالت کے قوانین ہیں اس کے مطابق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں تیری زمین ہے، تیری ہے تو دلیل بتا۔ دوسرے نے کہا، دوسرے کو فرمایا ہاں تیری زمین ہے تو دلیل بتا۔ اس نے اپنی دلیل بتائی، اس نے اپنی دلیل بتائی۔ جب دلیل بنانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کی بھی دلیل سنی، اس کی بھی دلیل سنی، اس کے بھی جوابات سنے۔ نبی علیہ السلام نے جس کی زمین نہیں تھی اس کے حق میں اندر فیصلہ دے دیا، جس کی زمین نہیں ہے اس کے حق کے اندر فیصلہ دے دیا۔ اب وہ زمین لے کر جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے پیچھے سے بلایا، فرمایا کہ زمین تیری ہے یا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، زمین تیری ہے یا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر تیری نہیں ہے تو جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے، اگر تیری نہیں ہے تو جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ جب یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے سنے دونوں واپسی آ گئے۔ جس کو دی تھی اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں لینی، اس نے کہا میری ہے نہیں، میں صرف دلائل کی وجہ سے بولنے کے اندر تیز تھا، آپ نے میرے حق کے اندر فیصلہ کر دیا ہے، لیکن میری زمین نہیں ہے میں نے نہیں لینا۔ دوسرے نے کہا جس کی زمین تھی اس نے بھی انکار کر دیا، فرمایا کہ میں نے نہیں لینا۔ کیا جس کی زمین اس نے بھی انکار کر دیا، کہا میں نے نہیں لینا، جس کی نہیں ہے اس نے بھی انکار کر دیا میں نے نہیں لینا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابھی تو تم کہہ رہا ہے میری زمین ہے، اس سے کہا تو کہہ رہا تھا میری زمین ہے، چلو تو نے تو سچ بتلا دیا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث پڑھی یہاں تک بات ٹھہرتی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا ایک جملہ سمجھنے کے لیے ہمیں کافی دور تک جانا پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ فرمایا اس کے دل کے اندر خیال آیا، وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ جو زمین مجھے دے رہے ہیں یہاں سے کھاؤں گا بھی جہنم سے کھاؤں گا، یہاں اگر مکان بناؤں گا بھی جہنم سے بناؤں گا، یہاں رہوں گا کبھی جہنم کے اندر رہوں گا، جو جہنم کے اندر رہے تو اس کی حالت کیا ہو سکتی ہے، اس کی حالت کیا ہو سکتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی یہ بات سنی جس کی زمین نہیں اس نے بھی انکار، جس کی زمین ہے اس نے بھی انکار، اس سے پوچھا چلو تم نے تو سچ بتلا دیا، تم نے تو انکار کر دیا ہے کہ تیری نہیں ہے، تیری تو زمین ہے تو لیتا جا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کو وقف کر دو میں نہیں لینا چاہتا۔ فرمایا کیوں نہیں لینا چاہتا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے اس کی طرف جہنم کی نسبت کر دی ہے، جہنم کو تو میں نہیں لے سکتا، جہنم کو میں تو نہیں لے سکتا۔ ایک جملے نے معاملہ سیٹ کر دیا۔ آج نبی علیہ السلام نے کھلا کھلا کہہ دیا، فرمایا کہ جو سود کھائے گا مجھ سے جنگ، اللہ سے جنگ، کوئی چیز نہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دے گا کل قیامت والے دن انسان کی شکل کے اندر مال، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نماز چھوڑے گا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، دین کے معاملات چھوڑے گا، بیٹا اپنے باپ کو ذلیل کر رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، ماں کو ذلیل کیا جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر بیوی کہے کہ فلانا کام کرنا ہے تو فوراً ماں بیمار ہو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، باپ بیمار ہو کوئی دوائی لینے کے لیے تیار نہیں۔ کافی مرتبہ ایسا ہوا ہے کالی کوٹ سے آتے ہوئے یا بوڑھی ماں کھڑی ہوتی ہے تو میں نے اس کو، میری عادت ہے کہ موٹر سائیکل ہوتی ہے اکیلا ہوتا ہوں تو میں نے اس کو اٹھایا اور میں پوچھا اماں جی آپ بوڑھی ہو گئی کہاں گئی تھی؟ گھر میں بیٹھا کرو۔ کہنے لگی بیٹا دوائی لینے کے لیے کدھر گئی تھی؟ دوائی لینے کے لیے کدھر گئی تھی؟ پوچھا آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ اور میں بیٹا نوکری پہ چلا جاتا ہے، اس کی سرکاری جاب ہے وہ چھٹی نہیں کرتا، دوسرا بیٹا کام پہ چلا جاتا ہے، لعنت ہے اس نوکری پر، ایسی معاملات۔ سچی بات ہے، مسلمانی معاشرہ ہے۔ آج کے کفار کو دیکھے ہوئی بھی حالت، مسلمان کی یہی حالت۔ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، بدلیں گے تب جب آخرت کا خوف ہوگا۔ آخرت کا خوف کب ہوگا؟ جب ہم کسی کی بات سنیں گے۔ نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ صبح کے وقت قرآن مجید کا درس کیا کرتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ آج میں اپنی مسجد کے اندر درس نہیں دے پاتا، کیوں؟ سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اکیلا میں کس کو سناؤں؟ نماز وہ بھی نہیں پڑھتے، زکوٰۃ وہ بھی نہیں دینے والے، معمولات سے وہ بھی کولے، لیکن دین کی بات کوئی سننے کے لیے تیار۔ یہ صرف ہماری نہیں، ہر جگہ پہ یہی حالت چل رہی ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے، نبی علیہ السلام کے معاملات کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ آج اور میں آپ وعدہ کریں ہم نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے،
اور سچی بات ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، سچی بات ہے۔ ہم قدم اٹھائیں گے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، کسی سے پوچھ لیں گے آپ سے قسم خدا کی، پہلے ایک حدیث لینے کے لیے سمرقند سے بخارا جایا کرتا تھا، ایک حدیث لینے کے لیے سمرقند بخارا سے بغداد جایا کرتا تھا، ایک حدیث لینے کے لیے لوگ پیدل مکہ سے مدینہ سفر کیا کرتے تھے۔ آج ہماری مسجد کے اندر، ہر ایک مسجد کے اندر قاری صاحب عالم موجود ہے، آپ کو بتلانے والا موجود ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں رہ گیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس نے حدیث کے اوپر کتاب لکھی، اس کے بارے کے اندر آتا ہے کہ ساری زندگی سفر کے اندر گزری ہے، سفر کے اندر گزری ہے۔ کبھی افریقہ کے جنگلوں کے اندر جا رہے ہیں کہ وہاں ایک صاحب ہے، اسے ایک حدیث سنی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، ایک سوال دے کے جا رہا ہوں آپ کو، سوچنا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین بھی بالا کوٹ کے اندر بھی قبریں ہیں، ملتان کے اندر بھی قبریں ہیں، ہندوستان کے اندر بھی قبریں ہیں، اور بھی ممالک کے اندر قبریں ہیں۔ اس وقت ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی جو 7 سمندر پار کر کے وہاں پہنچے۔ کیوں وہ یہ لوگ آئے تھے؟ ان کے بیوی بچے نہیں تھے، وہ روزی نہیں کما سکتے تھے، سارا کچھ کر سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا، آج ہی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر محبت کرنی ہے تو دین اسلام سے کرنی ہے، محبت کرنی ہے تو میرے دین سے کرنی ہے، محبت کرنی ہے تو مجھ سے کرنی ہے، محبت کرنی ہے تو میرے معاملات سے کرنی ہے۔ قدم اٹھانا ہے تو سوچنا ہے کہ میرے نبی نے کیسے چلا، مسلمان ہے اس کو اسے ہی کہہ رہا ہے گانا بند کر، شرم نہیں آتی ہمیں؟ یہ سوال ہے، سوچنا ہے۔ صحابہ کرام کے بیوی بچے بھی تھے، انہوں نے گھر کیوں چھوڑا، سوچنا ہے۔ اور اگر آپ کو جواب نہ ملے مجھ سے بھی پوچھ لینا ہے، یہ سوچ کے کبھی مجھ سے سوال کرنا اور خود سوچ اللہ کی عزت سے دعائے کہ اللہ کی عزت میں صحیح مانے نبی علیہ السلام کی پیروی نصیب فرمائے اور آپ کو کی فکر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔